الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخره. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالی کا عظیم احسان اور فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جمعہ میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو، کہ جان لو دنیاوی زندگی کھیل اور کود اور زیب و زینت اور مال کی بڑھوتری میں کوشش اور اولاد کی بڑھوتری میں تفاخر کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مزین کیا ہے خواہشوں کی محبت، یعنی ایسا اوقات وہ محبت عورت کی طرف ہوتی ہے، بسا اوقات مال کی طرف، بسا اوقات اولاد کی طرف۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم دنیاوی زندگی اس طرح گزارو جیسے ایک مسافر اپنا سفر طے کرتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں زہد کی دنیا کی تلقین کی گئی ہے۔ زہد کہتے ہیں کہ دنیا میں تو انسان رہے، لیکن دنیا اور دنیا کی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے اور ضرورت کے بقدر ہی اس کے لیے کوشش کرے اور باقی اوقات اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے۔ جب انسان زہد سے دور رہتا ہے تو اس کی کوشش صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک یہی فکر رہتی ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے اور میں فلاں ٹارگیٹ تک پہنچ جاؤں، اور اسی میں وہ اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہے۔
انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں اس مراحل پر اگر غور کریں تو انسان پھر دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل اور کود کے سوا کچھ نہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور چھوٹا بچہ گود میں ہوتا ہے تو اس کی ساری خوشیوں کا منبع نظر اور اس کی ساری خوشیوں کا ماوا اور ملجا اگر اس کو ایک جھنجھنا لا کر دے دیں تو اسی میں سمجھتا ہے کہ میری ساری خوشیاں اسی کے اندر ہیں۔ وہ کھیلتا ہے تو اسی کے ساتھ اگر کوئی چھین لے تو وہ رونے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ چھیننے والے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ لیکن جب وہ زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور جوانی کی سرحد سے کچھ پہلے پھر اس کی چوائس اور اس کی خواہش بدل جاتی ہے۔ 14-15 سال کے بچے کو اگر جھنجھونا آپ لا کر دیں گے تو وہ اپنی بے عزتی سمجھے گا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیا میں چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہوں۔ اب اس کی خواہش اور چوائس بدل چکی ہے۔ اب اس کی خواہش ہے ریسلنگ کرنا، سائیکلنگ کرنا اور دیگر اس کی خواہشیں۔ لیکن جب وہ اس عمر کے تیسرے مرحلے میں پہنچتا ہے جس کو سخت جوانی کہتے ہیں، 30 سے لے کر 45 تک، پھر اس کی خواہش بدل چکی ہوتی ہے۔ اب اس سے کہیں کہ ہم چلو لکا چھپی کھیلتے ہیں یا پھر سائیکلنگ کرتے ہیں یا گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں تو وہ کہے گا کہ میرے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی اس کی خواہش بدل گئی ہے۔ اب اس کی خواہش ہے کہ میں تعلیم میں آگے بڑھ جاؤں، اب میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤں، میری شادی ہو چکی ہے، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے فکر کرتی ہوں۔ لیکن جب وہ بڑھاپے کی عمر میں قدم رکھتا ہے 45 یا 40 کے بعد، تو پھر اس کی خواہش بدل جاتی ہے اور وہ فخر کرتا ہے مال کے اوپر۔ اگر اس کو اللہ نے مان دیا ہے تو اس پر فخر کرے گا کہ میرے کپڑے ایسے ہوں، میری چیزیں ایسی ہوں، میرے بچوں کو لوگ دیکھیں تو عش عش کریں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ آپس میں مال کے اندر اور اولاد کے اندر فخر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو مال پہ تو فخر آدمی کرتا ہے، لیکن کثرت اولاد پر بہت کم لوگ ہیں جو فخر کرتے ہیں۔ شروع زمانے میں جس کو جتنی اور زیادہ اولادیں ہوتی تھی وہ زیادہ فخر کرتا تھا کہ میرے پاس اتنی اولاد ہے۔ لیکن چیزیں بدل چکی ہیں، سوچ بدل چکی ہے۔ اب اس کی خواہش ہے کہ میرے بچے کے کپڑے ایسے ہوں، میرا ایک بچہ امریکہ میں پڑھے، میرا دوسرا بچہ لندن میں پڑھے اور میری بچی فلاں کالج میں جو سب سے ٹاپ ہے اس میں پڑھے۔ تو اولاد میں بھی فخر ہو رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی اور ان چیزوں کو سمیٹنا اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا اور دوڑنا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں اور دنیاوی زندگی اور دنیا کے مال و دولت اور اولاد اس طرح ہے جیسے کہ کسی خالی زمین پر چٹیل زمین پر بارش اللہ نے برسایا
اور پھر اس سے سبزہ دار ہوئے، کھیتیاں ہریالی ہو گئی، ترکاریاں تیار ہو گئی، لیکن چند مدتوں کے بعد جب دھوپ کی تمازت آتی ہے اور کھیتیاں جل جاتی ہیں، گھاس جل جاتے ہیں، پھر انسان اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. وہ اپنی حقیقت کو ختم کر چکی ہوتی ہے وہ سبزیاں. یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دی ہے اور انسان کی زندگی کی دی ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ مدینے کے راستوں میں سے ایک راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. وہاں کچرے کا ڈھیر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو دیکھے وہ اس کچرے کے ڈھیر کو دیکھے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ پینے تک نہیں دیتے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے لیے کئی اسباق دیے اور اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کو ڈھیر بتایا اور دنیا کی حقیقت بتایا کہ یہی دنیا کی حقیقت ہے. کیا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا لذیذ کھانا، وہ اس کا منتہا اور منتج جہاں ہوتا ہے وہ کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے. یا جو چیز بچ جاتی ہے کھانے سے، اگر کسی غریب کو دیا تو دیا، ورنہ وہ چیز وہی کچرے پر پھینکی جاتی ہے. کہ جس کے لیے انسان صبح سے شام تک لگا ہے، اپنی آخرت کو بھلا کر، اپنے اللہ کو بھلا کر، اپنی شریعت کو بھلا کر اس کی حقیقت کو دیکھو کہ کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی. انسان صبح سے شام تک کوششیں کرتا ہے اور اسی فکر میں اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے اور مٹانے کے ڈر پہ رہتا ہے. یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اور میرے بچے فلاں برانڈ کا کپڑا پہنیں، لیکن جب وہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، تو وہ کپڑا بھی آخرکار وہ کچرے کے ڈھیر پر ہی جا کر منتج ہوتا ہے. تو انسان نے جب سے ہوش سنبھالا اور کمانے کا طریقہ اور گڑ سیکھا اور تمام محنتیں اور مشقتیں اٹھائی، اس کی حقیقت کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی. ایک مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ہے، اور دوسرا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا ہے کہ جس طرح ان کچروں کی اب کوئی حقیقت نہیں ہے، اب یہ ناقابل استعمال ہے، اسی طرح انسان جب دنیا سے چلا جائے گا یا دنیا میں ہے تو اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف اور ترمذی شریف اور خود بخاری میں، کل فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں تم زندگی گزارو ایک مسافر کی طرح. اور ہم اور آپ مسافر ہی ہیں. ہماری زندگی عالم ارواح سے شروع ہوئی تھی. ہماری زندگی کا سفر اور ہماری جرنی عالم ارواح سے
جہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور جمع کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں اور جو مقدر میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کی دنیا سے انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں. تو عالم ارواح ہے اور پھر یہ عالم ناسوت ہے، پھر عالم برزخ ہے. عالم مانے دنیا، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے. ہم تو جرنی میں ہیں، سفر میں ہیں کہ بھلا کسی کو یہاں سے حیدرآباد جانا ہو اور وہ اسٹیشن پر ہی پھرتا رہے یا کہیں اور گھومتا رہے، وہ وہاں نہ جائے تو اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا. اسی طرح عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے وعدہ لے لیا کہ دنیا میں جاؤ گے تو میری عبادت کرنا، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. یہاں تک کہ وقت کے نبیوں نے اپنے اولادوں سے وصیت کر مرتے وقت وصیت کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کیا کرو گے، اور ان کو آخرت کے بارے میں یاد دلایا. تو ہمارا سفر عالم ارواح سے شروع ہوا اور یہ عالم ناسوت کے معنی ختم ہو جانے والی دنیا. دنیا میں کوئی چیز بھی پائیدار نہیں ہے، کوئی چیز بھی ٹھہرنے والی نہیں. لاکھوں ٹن کا لوہا اگر کوئی سائنٹسٹ اڑا دے، وہ اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے اور میں یہاں ٹھہرنے والا نہیں ہوں. پھر عالم برزخ ہے، اس دنیا کے بعد عالم ناسوت کے بعد عالم برزخ. وہاں بھی ہم کو ٹھہرنا ہے. عالم برزخ یعنی قبر کی دنیا. ہمارے جو باپ دادا، پردادا، لپڑ دادا، اس سے پہلے کی پیڑھیاں سب عالم برزخ میں ہیں. اس کے بعد عالم آخرت آئے جہاں ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. تو عالم ارواح سے چلنے والا مسافر عالم ناسوت اور عالم برزخ ہوتے ہوئے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. لیکن کوئی مسافر عالم ارواح سے آیا اور عالم ناسوت میں جو اس کا مقصد تھا وہ اپنے مقصد کو بھول گیا تو اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا. چاہے دنیا کی ساری دولتیں وہ اکٹھا کر لے، رات دن اس کے پیچھے لگا لے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ عقل مند نہیں ہے. کیوں؟ جس مقصد کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، آخرت کی تیاری کے لیے، جنت کی تیاری کے لیے، وہ اس مقصد کو بھول کر ضرورت میں لگا ہوا. مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے. کمانا، کھانا یہ ضرورت ہے کہ جب تک ہم ہیں تو یہ ضرورتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. لیکن ہم مقصد کو بھول کر ضرورت کے پیچھے لگ جائیں تو یہ ہم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ مثالیں دی ہیں. قارون کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مال دیا تھا کہ لوگ اس کے مال کو دیکھ کر، ظاہری دولت کو دیکھ کر، چاہو حشم کو دیکھ کر یوں کہتے تھے. قرآن کریم کی آیت ہے، لو کان لنا مثل ما اوتی قارون، کہ جس طرح قارون کو دولت سے نوازا گیا ہے ہمیں کیوں نہیں نوازا گیا تاکہ ہم بھی عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزارتے. لیکن جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ تمام جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس پر تم اتراؤ مت، تم اللہ کے جو حدود ہیں اس کو پھلانگو مت، اور مال کو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو. لیکن اس نے کہا کہ یہ تمام مال جو ہے میں اپنے قوت بازو سے کمائے ہوئے میں کیوں خرچ کروں؟ میں نے صبح سے شام تک وقت لگایا ہے، میں کیوں دے دوں غریبوں اور مسکینوں کو؟
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. اتنا خزانہ تھا کہ کئی لوگ مل کر صرف چابی اٹھانے والے تھے. ایک چابی کو اٹھانے والے روایت میں ہیں کہ 14 لوگ ہوتے تھے. اتنا بھاری خزانہ اس کے پاس تھا. لیکن جب لوگوں نے اس کے عذاب کو دیکھا کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا، اس کا مال بھی اور وہ بھی، تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ مال کی حقیقت ہے. دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ مجھے ایسی دولت اور حکومت عطا کیجیے کہ میرے بعد کسی کو ایسی دولت اور حکومت نہ ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت بھی دی، سلطنت بھی دی، اور یہاں تک کہ تمام جانداروں کی، چاہے وہ چڑیا ہو یا جانور ہو، کسی طرح کا، ہر ایک کی بولی سمجھنے کی قوت دی، اور خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت بھی میں اضافہ فرمایا، ان کے دولت میں بھی اضافہ فرمایا. دولت کے پیچھے بھاگنا اپنی آخرت کو بھلا کر یہ نادانی ہے. ضرورت کے وقت دولت کمانا یہ زہد کی دنیا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہم کو مل جائے، بس ہم اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے اوقات کو گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جگہ جگہ پر نصیحت فرمائی اور گائیڈنگ فرمائی. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک قیمتی کپڑا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو لائے. صحابہ کرام بھی حیرت سے دیکھنے لگے. ایڑیاں اٹھا اٹھا کر صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھ لیا، جان لیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 بن معاذ کا کپڑا اس سے ہزاروں گنا بہتر ہوگا جنت کے اندر. 60 بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا. فوراً دنیا سے آخرت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخ کو موڑ دیا کہ نہیں، دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کئی لاکھ سونا آپ کے پاس آیا اور اس کو مسجد نبوی کے پاس رکھا، اور خود اتنا اونچا تھا کہ اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چھپ گئے، یعنی ڈھک گئے. اتنا سونا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ سے مخاطب کر فرمایا باری الہ، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے جو یہ دولت دی ہے ہم مسلمانوں کو، اس کو ہمیں آخرت کامیابی کا ذریعہ بنا دیا. تو دنیا کے ذریعے جب دنیا کی دولت اللہ نے دی ہے تو اس کو اپنی آخرت بنانے کے لیے لگا دیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس 400 دینار آیا، یعنی سونے کے سکے. رات بھر کروٹیں بدل گئے، نیند نہیں آتی. ان کی اہلیہ نے کہا کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا اتنے مال آئے ہیں میں بے چین ہوں. وہ ہدیے کے طور پر آیا اور ان کی اہلیہ بھی نیک دل تھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. انہوں نے کہا اے ابو محمد، آپ صبح ہوتے ہی ان تمام کو تقسیم کر.
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے والد بھی بہت نیک تھے اور تم بھی بہت نیک تھے۔ واقعی پھر جب انہوں نے سارے مال کو اللہ کے راستے میں صبح میں تقسیم کر دیا، پھر آخر میں 2 درہم بچا ہوا تھا تو باندھی نے کہا اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیتے، تو 2 درہم کو اپنے پاس رکھا، باقی تمام کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور سکون کے ساتھ میں۔ آج جو ہماری یہ فکریں ہیں صبح سے شام تک اور ٹینشن ہے، اسی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت کو ہم سمجھ جائیں، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور جو چیز بھی ہم کما رہے ہیں وہ تمام کا تمام جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر پر ہی جائے گا۔ وہی انسان اس دنیا سے کامیاب ہو کر جائے گا جو اللہ کی محبت کو اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسائے گا، اور جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جس دل میں ہوگی اس دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں آ سکتی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں اور اپنا مطمع نظر آخرت کو بنائیں کہ ہم تو جنت کے مسافر ہیں، جنت میں جانے والے ہیں۔ ضرورت کے وقت اپنی دنیا کمائیں، باقی اوقات کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں صرف کریں، تو ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سے زیادہ